ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دکھ دیا مومن مردوں اور عورتوں کو. فتنہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آگ میں ڈال کے تپانا اور پھر اس کو خالص کرنا. تو اس سے پھر آزمانے کا معنی آتا ہے، دکھ دینا، عذاب دینا، آگ میں ڈالنا. اور یہاں تو اس واقعے کی کانٹیکسٹ میں کیا ہے؟ دراصل آگ میں ڈالا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو جلایا. ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہ کی. فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے ہے عذاب جہنم کا. ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے ہے عذاب جلنے کا. حریق فعیل کے وزن پر بہت زیادہ جلنے کا. اور اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ہے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی. الفوز الکبیر. اور فوز کون سی کامیابی ہوتی ہے؟ جس میں انسان آگ سے بچ جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اصل کامیاب وہ ہے جو آگ سے بچا لیا جائے. اور پھر انہار کی تفصیلات تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں. یہاں تجری من تحتها الانہار کا ذکر ہے، نہریں بہ رہی ہوں گی. اصل میں نہر خود تو نہیں بہتی، نہر کے اندر جو پانی ہوتا ہے یا جو بھی جس چیز کی نہریں ہوگی وہ چیز بہ رہی ہوگی. یعنی اس مقام کامیابی تک پہنچنا اصل چیز ہے، یہ ہے اصل کمائی، یہ ہے اصل کرنے کی چیز. اور اس کے برعکس جو دنیا کی مشقتوں سے گھبرا کے دین سے منہ موڑ گیا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. بطش، سخت اور مضبوط پکڑنا. آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ پکڑتے ہیں نا آپ کو، جیسے ہاتھ ہی پکڑا کسی نے تو ان کی پکڑ کیا ہوتی ہے؟ وہ ڈھیلی سی ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ذرا سا بھی پکڑے تو آپ کی جان نکل جاتی ہے. تو جو شدید پکڑ ہوتی ہے نا، مضبوط پکڑ، کہتے ہیں کہ انسان جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی ساری قوتیں جو ہے نا مجتمع ہوتی ہیں. تو اسی لیے عربی میں ایک محاورہ ہے، ابن الاربعین ابطش الباطشین. ابن الاربعین یعنی 40 سال کا انسان، 40 کا بیٹا یعنی 40 کے پیٹے میں جیسے ہم کہتے ہیں، 40 سالہ انسان ابطش الباطشین، اس کی پکڑ سب سے سخت پکڑ ہوتی ہے، یعنی قوت کی علامت ہے بیسیکلی. تو ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. یہ میں اس لیے مثالوں سے پہلے بات کرتی ہوں کہ ذرا سا آپ اس کو محسوس کر سکیں، یعنی اس پکڑ کی شدت کو محسوس کریں. ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی ابتدا کرتا ہے اور وہی لوٹا کر لائے گا. یبدئ کا لفظ ہے نا بدأ سے ہے. بدء الاشیاء ہوتی ہے یعنی آغاز کسی چیز کی، ابتدا یعنی شروع سے کام کا ہونا. ویعید، وہی لوٹا کے لائے گا، یعنی جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ پھر دوبارہ بنائے گا. اور یہ مضمون کئی دفعہ گزر چکا ہے. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہ اللہ ہی کا کام ہے. وہو الغفور الودود، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت پیار کرنے والا ہے. یعنی جہاں ایک طرف وہ سخت پکڑنے والا ہے، وہاں دوسری طرف وہ بہت مہربان بھی ہے. الغفور، بہت بخشنے والا، مغفرت والا. مغفرت کس کو کہتے ہیں؟ ستر الذنب و تجاوز عن. کیونکہ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا نا، اور ابھی پیچھے پڑا اعمال نامہ سامنے ہوگا، اور اس وقت انسان کی جان نکلی پڑی ہوگی، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اب پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اس وقت جب اللہ یہ کہے گا، یعنی انسان کو پوچھے گا یہ تم نے کیے تھے نا گناہ، تو انسان اعتراف کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا قد سترتها علیک فی الدنیا واغفرها لک اليوم، میں نے دنیا میں بھی ان کو ڈھانپ کے رکھا تھا اور آج بخش بھی رہا ہوں. پھر انسان کے سانس میں سانس، جان میں جان آئے گی، اور انسان کہے گا کہ اب میری جان، اب وہ کل نفس بما کسبت رہینہ، اب وہ چھوٹے گا رہینہ، اب خلاصی ہوگی. یعنی انسان اب صحیح معنوں میں رحمت کا مستحق ہوا. اللہ نے ہر ایک کے لیے چانس رکھا ہے، اور اس کے کئی واقعات ملتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، حیرت ہوتی ہے اگر آپ تاریخ پڑھیں نا اسلامی. اللہ تعالیٰ ان دو لوگوں پر مسکراتا ہے یا ہنستا ہے، کچھ ایسا کر کے آتا ہے. دونوں ہی قاتل ہیں اور دونوں ہی جنت میں ہیں، ایک دوسرے کا قاتل اور دونوں جنت میں. جیسے ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا کفر کی حالت میں، مقتول جنت میں پہنچا. اب یہ قاتل مسلمان ہو گیا، توبہ کر لی، اور یہ بھی جنت میں پہنچا. جی وحشی اور حضرت حمزہ، اور وحشی نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا.
تو اب حضرت حمزہ بھی اگر وہاں، اور مسلمہ کذاب سب سے بڑا فتنہ تھا، جو ردہ کا جو مسئلہ تھا، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس نے کیوں آگے بڑھ کر وہاں پہنچا؟ آپ کو پتا ہے کہ مسلمہ کو اس کی فوج نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، اور مسلمان کسی طرف سے بھی اس تک نہیں پہنچ رہے تھے، اور جب تک مسلمہ کو نہ ختم کرتے تو بہت بڑی مشکل، جنگ یمامہ کا واقعہ نا۔ اور پھر خالد بن ولید جو کہ کمانڈر تھے، تو وہ انہوں نے کیا کیا، چند زبردست قسم کے گھڑ سواروں کو لے کے مارتے کاٹتے سیدھے اس تک پہنچے اندر، اور پھر وہاں یعنی وحشی میں ان میں تھا، اور اس نے پھر مسلمہ کو مارا، اور پھر جب مسلمہ مارا گیا تو اس کے بعد یہ تھا کہ وہ باقی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے، جس کے لیے لڑ رہے تھے وہ تو ختم۔ اب کیا ہوا کہ یہ وہ جنگ تھی جس میں 600 مسلمان اور شاید 12,000 کے قریب وہ جو تھے دشمن کے مارے گئے تھے، اور یہ جس جگہ پر یہ ہوا تھا یہ مارکا، کیونکہ وہ ایک قلعے کے اندر گھس گئے تھے نا، ایک باغ کے اندر گھس گئے تھے، اور دروازے بند تھے اور دونوں فوجیں اندر تھیں، اور بہت زیادہ اس دن لوگ مارے گئے تھے۔ اور حضرت برا بن عازب نے کہا تھا نا کہ مجھے اٹھا کے دوسری طرف پھینک دو، حضرت عمر نے خط دیا تھا کہ برا کے پیچھے کوئی نہ چلے، یعنی جو کرے تم ان کے پیچھے نہ جانا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جا کے اندر سے کنڈی کھولی تھی اس کی گیٹ کی۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ ایسے کئی ایک واقعات، اور دوسرے ابو دجانہ تھے مسلمہ کو مارنے والے، 2 لوگ تھے، اور اسی طرح کئی اور واقعات بھی ہیں۔ مثلاً آپ کو میں نے ایک اور جھوٹے نبی کے بارے میں بھی بتایا تھا جس کی وجہ سے بے شمار لوگ مارے گئے، اور اس نے بعد میں توبہ کر لی۔ اب اس کی خاطر کئی مارے گئے، اور وہ بعد میں بہت بڑی جنگ ہوئی تھی اس کی وجہ سے، اور وہ بعد میں اس نے خود توبہ کر لی۔ اب آپ سوچیں کہ جس کے لیے اتنے لوگ مرے اور جس کی وجہ سے اتنے لوگ جہنم کا ایندھن بنے، وہ خود توبہ کر کے، تو اللہ کی توبہ جو ہے نا، رب جو ہے نا واسع المغفرہ ہے، جسے چاہے بخش دے۔ توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، اور اس پہ کافی تفصیل پیچھے گزر چکی چونکہ وقت کم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ چاہے کوئی کتنا بھی بڑا جرم کرے اس کی توبہ ہو جاتی ہے اگر وہ سچی توبہ ہو، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں کیا ہے، رب غفور بھی ہے اور ودود۔ ودود کا لفظ جو نا ود سے ہے، اور ود کہتے ہیں خالص محبت کو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی بندوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ وہ آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ یحبہم، کون کس سے محبت کرے گا؟ اللہ ان لوگوں سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے، یعنی تم میں سے جو اپنے دین سے پھرتا پھر جائے، اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرے گا، اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جھنڈا دینا تھا تو کہا کہ آج میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، حضرت علی کو دیا تھا۔ پھر تو بات یہ ہے کہ اللہ کی بندوں سے محبت کی کئی ایک آیات اور کئی ایک احادیث بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور خاص طور پر اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص، اور پھر ان اللہ یحب المحسنین واللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تو جہاں بھی اللہ کی محبت کا ذکر آتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی کام بتایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم۔ تو وہاں بھی الغفور الودود کی بات آتی ہے۔ ذو العرش المجید، یہاں میں آپ کی تھوڑے سے گرامر کا ٹیسٹ لینا چاہتی ہوں۔ یہ بتائیے المجید کس کی صفت ہے؟ عرش کی۔ دیکھیے اگر یہ عرش کی ہوتی نا تو اس کے ہوتا مجید ہی آتا، العرش المجید ہی آتا، کیونکہ صفت موصوف اپنے اعراب میں کیا ہوتے ہیں؟ سیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصل میں هو الغفور، هو الودود، هو ذو العرش، هو المجید، یہ چاروں اللہ کی صفات ہے۔ یہ المجید جو ہے یہ عرش کی نہیں صفت، یہ خود اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے؟ ذو العرش، عرش والا ہے، تخت والا ہے، یعنی بادشاہ ہے۔ المجید، المجید کا لفظ مجد سے ہے۔ مجد کس کو کہتے ہیں؟ بزرگی کو۔ اصل میں مجید کا لفظ جو ہے نا یہ قرآن مجید کے لیے بھی آتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی صفت بھی ہے۔ مراد اس سے وہ ذات ہے جو سب کو اپنے فضل اور کرم سے نوازے۔ ذو العرش المجید، مجد والا ہے۔ کبھی آپ نے اللہ کی صفت پڑھی ہے؟ کبھی پڑھی ہے؟ انک حمید مجید،
اصل میں ہم اتنا بے سوچے سمجھے چیزیں پڑھتے ہیں. میں جان بوجھ کے سوال کیا آپ سے کہ یاد بھی ہے کچھ پڑھتے ہیں. یہ بظاہر دیکھ کے ایک صفت ایسے لگے نا جسے پہلی دفعہ یہ صفت دیکھی ہے. یہ نہیں، اچھا یہ بھی اللہ کی صفت، کیونکہ قرآن مجید میں اتنے تکرار سے نہیں آتی اور ہم ہر روز یہ صفت ذکر کرتے ہیں اور ہر روز بے سوچے سمجھے کرتے ہیں. انکا حمید مجید. اب دروشی پڑھے، بہت مجد والا، شان والا ہے. فعال لما یرید، کار گزرنے والا ہے جس چیز کا وہ ارادہ کر لے. ہر اس چیز کو جس کا وہ ارادہ کر لے بس کر لیتا ہے. فعال چونکہ مبالغہ کا صیغہ نا، یعنی بہت کام کرنے والا ہے. بہت یعنی جب بھی کسی کام کو کرنا چاہے، جو بھی کرنا چاہے، بلا روک ٹوک کر سکتا ہے. اور یہ بھی مانا ہو سکتا ہے کہ زبردست کام کرنے والا ہے. یعنی بہت خوبصورت لفظ ہے. یہ بھی اللہ کی صفت کے لیے ہے نا ایک طرح سے، یعنی اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے. فعال لما یرید، یعنی خود مختاری بھی ہے اس میں، یعنی جیسا چاہے کرے، جو چاہے کرے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. هل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی تیرے پاس خبر، کہانی، قصہ لشکروں کا؟ کس کے لشکر؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے. فرعون کو کہا بھی ذو الاوتاد جاتے کیونکہ بہت کثیر پیمانے پر اس کے لشکر تھے، جہاں نکلتے خیمے لگا لیتے، بڑی بڑی فوجیں تھی اس کی. اور اسی طرح سمود کے بھی. بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب، وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. ان کو اور کوئی کام نہیں سوائے جھٹلانے کے، جھٹلانے میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اسی میں پھنس کے رہ گئے. تکذیب باب تفیل سے ہے، تفیل کی طرح صفات گنیے، تسلسل ہے اس میں. فی تکذیب یعنی جھٹلاتے ہی رہتے ہیں، بس اسی میں ہی اٹک گئے ہیں. سورۃ انشقاق میں آتا ہے بل الذین کفروا یکذبون، اور یہاں کیا بل الذین کفروا فی تکذیب، کہ ان کا جھٹلانے کے سوا کوئی اور کام نہیں، اسی میں ہی اٹک گئے ہیں، اس سے باہر نکلتے ہی نہیں. اور یہ ہوتا ہے نا، ایک دفعہ جب انسان کسی چیز پہ نہ کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جھٹلاتے ہی چلا جاتا ہے، سارے کام پھر الٹے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے سے گھیرنے والا ہے. اب ذرا امیجن کریں، کچھ لوگ ہیں جو تکذیب ہے اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور اللہ اس تکذیب میں ہی ان کو چاروں طرف سے سراؤنڈ کیے ہوئے. کر لو جو تکذیب کرنی ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، پکڑ کے رکھوں گا. پکڑے جاؤ گے، گھیرے ہوئے ہو. کیونکہ بعض اوقات تکذیب کی بنیاد ضد ہوتی ہے، صرف ضد کی وجہ سے کوئی جھٹلاتا رہتا ہے کہ میں نہ مانوں. ایک ہوتی ہے نا، ایک کیفیت، ایک نفسیات ہوتی، میں نہ مانوں. اچھا ایسا شخص دوسرے کو کس قدر ستانے والا ہوتا ہے نا کہ میں نہ مانوں، میں تو نہیں مان کے دوں گا. اچھا اب انسان تو انسانوں کے آگے بے بس عاجز ہوتا ہے، لیکن کوئی اگر اللہ کو کہتا ہے میں نہ مانوں تو پھر اللہ بھی کیا کہتے ہیں، ذرا ٹھہر جاؤ، تم چاروں طرف سے گھیرا ہو گیا تمہارا. اگر کسی شخص کو دنیا میں پتا چلے کہ پولیس نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، وہ کہیں سے بھی نہیں بھاگ سکتا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، آپ کی گاڑی ہو یا گھر ہو یا کوئی بھی چیز، کیا کیفیت ہوتی ہے نا انسان کی. چوروں نے گھیرے میں لیا ہوا. بعض اوقات لوگ جیسے ایک دم کار جیکنگ کرتے ہیں تو وہ چاروں طرف سے ایک دم سے آ جاتے ہیں، اور پھر انسان کہتا ہے کہ اب کدھر جاؤں، نہ آپ باہر نکل سکتے ہیں، نہ گاڑی چلا سکتے ہیں، ایک آگے کھڑا ہے، ایک دائیں، ایک بائیں، نہ مڑ سکتے. تو یعنی کہ کیسی کیفیت ہوتی ہے نا، بے بسی کی کیفیت. تو یہاں یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ تم کیوں نہیں نکلتے اس تکذیب سے، نکلو اس سے باہر. تمہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ تمہیں گھیرے ہوئے، چاروں طرف سے تم اس کے کنٹرول میں ہو. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن ہے بہت بزرگی والا، قرآن مجید. یہ قرآن جو ہے یہ بہت خیر و برکت والا ہے اور بہت بزرگ شان والا ہے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ وہ ساری صفات تعالی کے ساتھ آ رہی ہیں. قرآن اللہ ہی کا کلام ہے نا، تو اس لیے وہ بھی مجید ہے، وہ بھی مجید ہے. بل جو ہے نا حرف اضراب ہے، اور حرف اضراب جو ہوتا ہے نا وہ پچھلی باتوں کی تردید ہوتی ہے جو ذہن میں بھی ہو سکتی ہیں اور ان کی زبانوں پہ بھی ہو سکتی ہیں. یعنی جو تمہارے خیالات ہیں وہ غلط ہیں. فی لوح محفوظ، محفوظ لوح میں، شیاطین کی کاریگری سے بالکل بچا کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. محفوظ کہتے ہیں نا، حفاظت میں دے دیا گیا. کس کی حفاظت میں دے دیا گیا؟ ان فرشتوں کی. نہ چرا سکتا ہے کوئی، نہ بدل سکتا ہے کوئی، تبدیلی نہیں کر سکتا، کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، اور سورۃ الواقعہ میں آتا ہے نا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. وہ قرآن کریم کس میں ہے؟ کتاب مکنون میں ہے. اور یہاں پر آتا ہے فی لوح محفوظ. لوح کس کو کہتے ہیں؟ تختی، جس پر کوئی چیز لکھی جائے، وہ چیز جس پہ کچھ لکھا جاتا ہے. تو قرآن مجید کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے اور محفوظ ہے.
نہ اس کی عبارت فیڈ ہوگی، نہ کوئی مٹا سکے گا، نہ کوئی بدل سکے گا، جیسا ہے ویسا ہی ہے، محفوظ ہے، لا ریب فیہ ہے، ہر مداخلت سے پاک ہے. لہذا تکذیب چھوڑ دو، اس قرآن کو مان جاؤ، جو کہتا ہے اس پر عمل کرو. تلاوت. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. یہ جو ورا کا لفظ ہے نا، ورا کا معنی آگے بھی ہوتا ہے، پیچھے بھی ہوتا ہے، اور ہر طرف بھی ہوتا ہے. تو ورائہم کا لفظی ترجمہ تو آپ نے کیا لکھا ہوا؟ پیچھے سے لکھا ہوگا یا آگے سے لکھا ہوگا. تو یہاں پیچھے بھی ہے اور آگے بھی ہے اور دائیں بھی اور بائیں، یعنی ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. اگر آپ اپنے ترجمے بریکٹ میں لکھ لینا، اور ان کو گھیرے ہوئے یعنی ان کے اعمال بھی، یعنی ان کو بھی اور ان کے اعمال کو بھی، ہر چیز کو بھی. یعنی لوگ پوری طرح اللہ کے مٹھی میں، کنٹرول میں، کوئی کہیں نہیں بھاگ سکتا. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.